علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں اسلامی نیا سال عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس نئے سال میں اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور آج کا دن امیر المؤمنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور جشن شہید اعظم بھی ہیں۔ میں نے یہ چاہا کہ دونوں موضوعات کو بیک وقت آپ کے سامنے یوں پیش کروں کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور محبت اہل بیت۔ حضرت عمر جیسے عظیم صحابی نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کیسے پیار کیا، کیا انداز تھا، ان کا برتاؤ کیسا تھا، اس کو میں آج کے اس سنی اجتماع میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کا ہر ایک جز ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوگا، اور توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور حب اہل بیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوستان محترم، حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا اس حال میں کہ حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ حضور، مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں، یعنی میری اولاد سے بھی زیادہ، میرے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، میری زمین جائیداد سے بھی زیادہ، میری اپنی جان چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر، اس سے گزارا نہیں ہوگا، اے عمر ایسا نہیں چلے گا، حتی اکون احب الیک من نفسک، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جیسے ہی ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر نے فوراً کہا، بغیر کسی تردد، بغیر کسی توقف کے، بغیر دیر لگائے، فوراً حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ عرض کیا، واللہ لأنت احب الی من نفسی، خدا کی قسم حضور اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب بات بن گئی۔ دوستان محترم، غور کیجیے ان باتوں پر۔ دین میں محبت رسول کا کردار یہ کیا ہے؟
سرکار اعلی حضرت فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضور کی تعظیم اور حضور کی محبت یہ تمام فرائض کی بھی اصل ہے، اور ایمان لانے کے بعد فعل تعظیم ہر فرض سے مقدم ہے۔ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایمان کوئی بندہ لے آیا، اس کے بعد حکم ہے کہ اب اس پر نماز فرض ہے، اب اس پر رمضان آ گیا تو رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ مالک نصاب صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ اور حج فرض ہیں، سارے فرائض ایمان لایا کہ سارے فرائض کا حکم اس پر ہوگا، مگر حضور صدر الشریعہ فرماتے ایمان لانے کے بعد ان تمام فرائض میں پہلا فرض حضور کی تعظیم اور محبت ہے۔ یہ سارے فرائض ہیں ایمان لانے کے بعد، مگر فعل تعظیم ہر فرض سے مقدم ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا، عمر جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور اہل ایمان دیکھ لیں آپ، کسی کو اگر اس کا باپ یہ کہیں کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر، تو وہ اپنے باپ کی نہیں مانے گا، وہ اپنے نبی کی مانتا ہے۔ کسی کا باپ اگر اسے کسی گناہ کا، کفر کا، شرک کا حکم دے تو حضور سے محبت کرنے والا اپنے باپ کی بات ٹھکرائے گا، اپنی ماں کی بات ٹھکرائے گا، مگر اپنے نبی کی بات پر ضرور عمل کرے گا، اس لیے کہ اسے اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت ہے۔ یہ نبی سے محبت کا ایک ظہور ہے۔ یعنی یہ ہے نا کہ ایک بات ہے کہ بھائی اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی سے پیار ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ یعنی اس کے ظہور کا کون سا وقت ہے؟ یہ کب پتا چلے گا کہ یہ اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہے، یہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی مال سے بھی زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے؟ جب وہ اپنا پیارا مال اپنے نبی کے حکم پر بطور زکوٰۃ نکال دیتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اسے مال سے زیادہ اپنے نبی سے پیار ہے۔ جب یہ خون پسینے کا کمایا ہوا سرمایہ لاکھوں کی صورت میں حج پر خرچ کر دیتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اسے مال سے پیار نہیں، اسے اپنے نبی سے پیار ہے۔ جب یہ اپنے قیمتی اور پسندیدہ جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے، کبھی کبھی خود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، مگر ذبح کر کے یہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنے اس مال سے نہیں، اپنے نبی سے پیار ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا، آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کریں گے؟ یہ سارے معاملات جو ہیں، ان میں سے ہر معاملہ اس بات کا کھلا ہوا اظہار ہے کہ اسے کائنات میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار ہے۔ اور یہ پیار اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا، عمر اب جب تم نے یہ کہا کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تم سے پیارا ہوں، الآن یا عمر، عمر اب معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے نبی سے محبت ہے، اس کا ظہور کیسے ہوا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کن کن کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حضور سے زیادہ محبت ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ظہور دوسرے اور طریقوں سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من احبہم فبحب احبہم، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے ہی پیار کیا۔ یہ کوئی جدا پیار نہیں ہے، وہ میرے پیار کے مظہر ہیں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے تو یہ دیکھو کہ میرے صحابہ سے کون پیار کرتا ہے۔
اور دوسری جگہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، اگر مجھ سے پیار ہے تو میری اہل بیت سے پیار کرو۔ تو اب دیکھو، فرائض اور عبادات کا معاملہ ہو یا ذوات اور شخصیات کا معاملہ ہو، اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو محبت کاملہ اور اکملیت محبت کا وہ درجہ اور وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اب جو کوئی جس کسی سے اس جہان میں پیار کرے گا وہ ہمارے محبوب کی وساطت، وسیلے، ذریعے اور طفیل سے پیار کرے گا۔ اب جس کسی نے پیار کرنا ہے، جس کسی سے کرنا ہے، وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی محبوبیت کی وجہ سے پیار کرنا ہے۔ دل با محبوب حجازی بستہ ایم، زی جہت با یک دیگر پیوستہ ایم۔ ہم نے حجازی محبوب سے دل ایسا لگا لیا ہے کہ اب جو جو ان کا محبوب ہے وہ بھی ہمارا محبوب ہے، جو ان کا پیارا ہے وہ ہمارا پیارا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا حضرت عمر سے یہ بات کی۔ اچھا، یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ کہیں کوئی شک ڈالنے والا شک نہ ڈالے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو انداز اپنایا اس وقت کہ اپنی جان کے علاوہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، ایسا حضرت عمر نے کیوں کہا؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں میری امت کا محدث، یعنی جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہوں وہ عمر ہیں۔ محدث، فرشتے جس کی زبان پر بولتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا میری امت میں جس کی زبان اور دل دونوں پر اللہ نے حق جاری کیا ہے وہ میرا عمر ہیں۔ 20 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو حضرت عمر کے مشورے پر نازل ہوئی۔ یعنی ملک کی مرکزی حکومت، کتنے صوبے ہیں پورے ہندوستان میں، اگر ان صوبوں میں سے کسی صوبے کا گورنر کوئی مشورہ دے دے اور اس کا مشورہ مرکزی حکومت مان لے اور اس کو قانون بنا دے تو وہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ سمجھدار مانا جاتا ہے کہ اس کی رائے کو وہاں مان لیا گیا۔ تو بندے اور رب میں تو تعلق ہی کیا ہے؟ وہ احکم الحاکمین، مگر عمر تیری شان ہی نرالی ہے، تو جو مشورہ دے اس پر رب قرآن کی آیتیں نازل فرما دے۔ اتنی بلند شان حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ جب تمہارا دل اکتاہٹ محسوس کرے عمر کا ذکر کر لینا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضرت عمر، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، صرف وہ محدث ہیں، ملہم ہیں، فرشتے جن کی زبان پر بولتے ہیں، دل اور زبان پر جن کے اللہ نے حق جاری کیا، الموافق رأیہ لوحی الکتاب، قرآن کی آیتوں کے موافق جن کی رائے، 20 مقام پر احکم الحاکمین جن کے مشورے پر۔ اور کئی آیتیں تو ایسی میں نے پڑھی کہ عمر کی زبان سے جو لفظ جس ترتیب سے ادا ہوئے اسی ترتیب سے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی۔ ایسے صاحب فہم، صاحب فراست صحابی رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں؟ کیا راز ہے اس میں؟ تو میں نے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں اور دیکھی، اور آپ کو میں یاد دلاؤں عثمان غنی صاحب کے، جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت عمر نے تلوار بھی نیام کر لی۔ کوئی بھی یہ کہے گا کہ حضور پردہ فرما گئے تو میں گردن اڑا دوں گا۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ حضور ظاہری وصال فرما چکے ہیں،
عمر نے یہ تلوار سونت کر کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ عمر کی فراست کا فیصلہ تھا۔ عمر جانتے تھے کہ رومیوں کو، ادھر یہود و نصارہ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور پردہ فرما چکے، فوراً حملہ کریں گے وہ۔ عمر کی فراست تھی کہ تم اے صحابہ کرام یہ بات نہ کرو کہ حضور وصال کر چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر سے مسلمانوں کے دل بیٹھ جائے، دشمن کے حوصلے مضبوط ہو جائے۔ عمر نے دشمن کے حوصلوں کو شکست دینے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور وصال کر چکے ہیں۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کسی خاندان کے اندر کوئی ایسا جوان ہے جس کی دھاک لوگوں پر چھائی ہوئی ہے، اب اگر اس کے انتقال کی سامنے والی مقابل پارٹی کو پتہ چل جائے تو وہ دلیر ہو جائیں کہ چلو آج ہمارا مد مقابل چلا گیا، اب ہم کرتے ہیں، حوصلے بڑھ جائیں گے۔ تو حضور کے وصال کی خبر پر کہیں دشمنان اسلام کے جذبات مضبوط نہ ہو جائیں، حضرت عمر نے ان کے جذبات کو شکست دینے کے لیے یہ کہا حضور وصال نہیں فرما گئے، کوئی حضور کے وصال کی بات نہ کرے۔ وہ فراست یہاں حضرت عمر نے یہ بات اس لیے اپنائی کہ کوئی حضور علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک یہ سوچ نہ سکے کہ وہ مومن رہے گا اور اپنی جان سے زیادہ پیار کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خود ہی ایسا طریقہ کیوں نہ اپنا لوں تاکہ قیامت تک ہر ایمان کا دعوے دار یہ سمجھ لیں کہ جب عمر کا ایمان ان کی محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا تو کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ حضرت عمر نے اپنایا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے ایک تعویل اور تعبیر کی۔ میں نے کہا اگر یہ میری تعویل محض ہے اور اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے تو کیا کہو گے جب عمر دار ارقم میں کلمہ پڑھتے ہیں تو جبرائیل آ کر حضور کو یہ خبر دیتے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر بن الخطاب، حضور عمر کے اسلام لانے پر آسمان کا ہر فرشتہ خوشی منا رہا ہے۔ تو کیا جب فرشتے عمر کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اس وقت عمر کا ایمان ناقص تھا؟ ناقص ایمان پر وہ خوشیاں منا رہے تھے؟ اور کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ جبریل نے آ کر حضور کو یہ نہیں بتایا کہ عمر کے جانے پر اسلام روئے گا کہ آج عمر اسلام کے دامن سے دنیا سے چلا گیا؟ تو کیا وہ ناقص ایمان والے تھے جن کے ایمان لانے پر فرش والوں نے تو اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ احادیث میں ہے کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی اور فرشتوں کی خوشیوں کا پیغام آ گیا کہ وہ بھی خوش ہیں۔ پتہ چلا جب مصطفیٰ نے پہلی ہی نظر عمر پر ڈال دی اسی وقت عمر کو سارے درجے طے کرا دیے تھے۔ یہ تو عمر چونکہ ملہم ہیں، چونکہ عمر محدث ہیں، چونکہ عمر الموافق رایہ لوحی الکتاب ہیں، چونکہ عمر صاحب فراست، صاحب نور، دور اندیش صحابی رسول ہیں، الا من نفسی کہہ کر کے عمر نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ سبق پڑھایا کہ ایمان کامل ہوگا تو مصطفیٰ کی محبت سے کامل ہوگا۔ حضرت عمر نے یہ انداز اپنا۔ کیا حضرت جبریل جب حدیث پاک لے کر آئے تھے، حدیث جبریل بہت مشہور ہے، سرکار سے پوچھا مل اسلام، حضور کو جب پوچھا کہ حضور اسلام کیا ہے تو حضور نے بتایا کہ اسلام یہ ہے، ایمان کیا ہے حضور نے بتایا ایمان یہ ہے، حضور سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے، احسان کیا ہے، حضور نے اس کا بھی جواب دیا۔ جب حضور جواب دے دیتے تو آنے والے حضرت جبرائیل کہتے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ چلے گئے تو صحابہ نے کہا حضور یہ عجیب بندہ تھا، اگر اس کو معلوم تھا جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جب آپ جواب دے دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب یہ کون کہے گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جس کو پہلے سے معلوم؟
حضور اگر اس کو معلوم تھا تو وہ پوچھ کیوں رہا تھا؟ اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر پوچھ رہا تھا تو پھر ٹھیک ہے یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ آنے والے جبرائیل تھے، یہ پوچھ اس لیے رہے تھے لیعلمکم دینکم، تاکہ وہ پوچھے میں جواب دوں اور تمہیں اسلام کا پتہ چل جائے۔ تو جب جبریل یہ انداز اپناتے ہیں کہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ انہیں اسلام کا مطلب پتہ نہیں، اس لیے نہیں پوچھتے کہ انہیں ایمان اور اخلاص اور احسان کا معنی پتہ نہیں، پوچھتے اس لیے ہیں تاکہ حضور سے پوچھیں، حضور جواب دیں اور قریب بیٹھے ہوں کو پتہ چل جائے۔ جو انداز جبرائیل نے اپنایا وہی انداز عمر ابن خطاب نے اپنایا۔ باقی عمر کے ایمان لانے پر ہی آسمان والے خوشیاں منا رہے تھے۔ اب حضرت عمر کی جو محبت کامل، اکمل، مکمل، اب اس محبت کا ظہور اہل بیت کے حوالے سے کیسے ہوا، اس سلسلے میں ایک حدیث پاک پیش کر کے پھر آگے اپنی گفتگو بڑھاؤں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیک من نفسی، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور اس کی اولاد سے زیادہ میری اولاد اس کو محبوب نہ ہو جائیں۔ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور اس کی ذات سے زیادہ میری ذات اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کے اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والے اسے محبوب نہ ہو جائیں۔ اب یہ حدیث حضور نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کمال محبت کے درجوں پر جس عمر کو پہنچا دیا، ان سے جب یہ کہا گیا کہ اس وقت تک کامل محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری اہل بیت سے محبت تم اپنے گھر والوں سے زیادہ نہ کرو، میری اولاد سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ نہ کرو، تو پھر جانتے ہیں آپ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک پر کس طریقے سے عمل کیا کہ اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی اولاد سے محبت، اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والوں سے محبت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کی خلافت کے دور میں مدائن فتح ہوا اور وہاں کا مال غنیمت مدینہ طیبہ میں آیا، تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سامان غنیمت اس پر ڈلوا دیا۔ صحابہ کرام مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے آئے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا یا امیر المؤمنین اعطینی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حق مجھے عطا کر دیجیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بالرحب والکرامہ، کیوں نہیں عزت اور کرامت کے ساتھ آپ کا حق لے جائیے، عزت کے ساتھ لے جائیے، آپ کا حق کیوں نہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزاد رسول علیہ السلام کو 1000 درہم عطا فرمائے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی وہی بات کی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالرحب والکرامہ، کیوں نہیں عزت کے ساتھ اپنا حق لے جائیں، تشریف لائیں۔ اور انہیں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کے اپنے بیٹے کھڑے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور انہوں نے اپنا حق مانگا کہ امیر المومنین مسلمانوں کا جو حق ہے اس مال میں مجھے بھی عطا کیجیے، میرا حق۔
تو فاروق اعظم نے فرمایا بالرحب والکرامت، کیوں نہیں، عزت کے ساتھ لے جائیے۔ اور انہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم عطا کی، یعنی دونوں شہزادگان رسول علیہ السلام کو 1000 درہم دیے۔ دیکھو، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار، اپنے خاندان والوں سے زیادہ میرے خاندان والوں سے پیار۔ یہ براہ راست حکم عمر نے سنا، پھر ان کی محبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس درجے پر کہ آپ نے دونوں شہزادگان رسول علیہ السلام کو 1000 درہم عطا فرمائے اور اپنے بیٹے کو 500 دیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے عرض کیا کہ حضور، میں اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کرتا تھا جب حسنین کریمین چھوٹے بچے تھے، میری خدمات ان کے مقابل میں زیادہ ہیں، یہ مال غنیمت جہاد میں فتح کی وجہ سے آیا ہے، تو اگر انہیں 1000 دیے ہیں، مجھے ان سے زیادہ نہیں تو کم از کم ان کے برابر تو ملنے ہی چاہیے کہ میری اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا، محبت اہل بیت کا سمندر موج زن ہو گیا، اور آپ نے فوراً ارشاد فرمایا اذهب فأتینی بأبٍ کأبیہما، جا حسن و حسین کے باپ جیسا باپ لیا، وأم کأمہما، جا ان کی ماں جیسی اپنی ماں لیا، وجد کجدہما، اور ان کے نانا جیسا اپنا نانا لیا، وجدتہما، اور ان کی نانی جیسی اپنی نانی لیا، وعم کعمہما، اور ان کے چچا جیسا چچا لیا، وخال کخالہما، اور ان کے ماموں جیسا ماموں لیا۔ فإنک لا تأتینی بہ، میرے بیٹے ان نسبتوں کے حوالے سے تو لینے کے لیے جائے گا تو تو ہرگز ایسی نسبتیں نہ لا سکے گا جیسی نسبتیں حسن و حسین لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد اب حضرت عمر نے بات کی اور تفصیل کی اور فرماتے ہیں جب تو ان کے باپ جیسا باپ لینے کے لیے جائے گا، ابوہما فعلی المرتضی، ان کے باپ علی مرتضی ہیں، وامہما فاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا ہیں، جدہما محمد المصطفیٰ، ان کے نانا نبیوں کے امام ہیں، وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، اور ان کی نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں، عمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، خالہما ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم ہیں، خالاتہما رقیۃ و ام کلثوم وابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالائیں سرکار کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ہیں۔ اے میرے بیٹے، میں دینی خدمات دیکھ کر سلوک بعد میں کرتا ہوں، ان کے ساتھ سلوک نسب رسول کی وجہ سے کرتا ہوں۔ میں نے ان کا جو احترام کیا ہے وہ اس لیے کہ یہ شہزادگان رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ہوا حضرت عمر کا اس فرمان پر عمل کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کامل اس وقت ہوگے جب اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار کریں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے۔ دوستان محترم، اس سلسلے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ عرض کرنے سے پہلے میں امام اہل سنت کی ایک بات آپ کو سناؤں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے،
اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں علامہ سید ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام اہل سنت کے یہاں مجلس میلاد میں جب شیرنی تقسیم ہوتی تھی تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی جانب سے محفل میں جو سادات کرام بیٹھے ہوتے ان کو اعلیٰ حضرت کا حکم تھا کہ انہیں ڈبل شیرنی دی جائے، ڈبل شیرنی عطا کی جائے، اور اسی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے امام اہل سنت کا یہ طرز عمل تھا کہ انہیں چونکہ یہ اولاد رسول علیہ السلام ہیں، یہ شہزادگان رسول علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضور کی محبت کی وجہ سے جدا سلوک کیا جائے۔ تو یہ امام اہل سنت کا بھی عمل آپ نے دیکھا۔ اس سلسلے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ اور اس روایت کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، یعنی بات عمر کی بیان کرنے والے اہل بیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے پاس یمن سے کچھ عمدہ کپڑے آئے اور وہ کپڑے مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیے گئے۔ لوگ ان کپڑوں کو پہن کر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر تشریف فرما تھے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، سلام کرتے، دعائیں دیتے۔ اچانک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حسنین کریمین باہر تشریف لائے اور اس وقت ان کے جسموں پر کوئی عمدہ لباس، کوئی عمدہ کپڑا نہیں تھا۔ اب باقی لوگ عمدہ لباس پہن کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر کو دعائیں دینے کے لیے آئے کہ حضرت آپ نے ہمیں کپڑے عطا کیے، دعائیں دے رہے تھے۔ حسنین کریمین تشریف لائیں تو ان کے جسموں پر ایسا عمدہ لباس حضرت عمر نے نہ دیکھا تو حضرت عمر کے ماتھے پر شکن پڑ گئے۔ آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا، واللہ ما ہنأنی ما کسوتہم، خدا کی قسم میں نے جو تم لوگوں کو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ بھر بھی خوشی نہیں ہوئی۔ غور کیجئے، نسبت کا لحاظ دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا نا، صدیق اکبر کا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے۔ صدیق اکبر نے کہا تھا، ارقبوا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، حضور کی اہل بیت کے بارے میں حضور کا لحاظ رکھو۔ حضور کی اہل بیت کی بات آئے تو حضور کو دیکھا کرو، حضور پر نظر رکھو کہ یہ کن کی اہل بیت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے لوگ عمدہ لباس جو انہیں عطا کیے پہن کر آئے، خوش ہو رہے تھے اور فاروق اعظم کے پاس آ کر دعائیں دے رہے تھے۔ شہزادگان رسول علیہ السلام حسنین کریمین کو دیکھا تو دیکھ کر حضرت عمر جلال میں آ گئے اور فرمایا، واللہ ما ہنأنی ما کسوتہم، میں نے جو تمہیں عمدہ کپڑے پہنا دیے، خدا کی قسم میں اس پر ذرہ بھر بھی خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سارے لوگ حیران، حضرت عمر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے، حضور ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ تمام کپڑے آپ نے خود ہی تو عطا کیے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرہ بھر خوشی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، من اجل الغلامین یتخطیان الناس لیس علیہما منہما شیء، یہ بات میں ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے کر رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل کر آ رہے ہیں کہ ان دونوں نے کوئی قیمتی لباس نہیں پہنا ہوا ہے،
تو تم نے قیمتی لباس پہنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں نے قیمتی لباس نہیں پہنا، میں خوش کیسے ہو جاؤں؟ مطلب غور کرنے کی یہ باتیں ہیں، باتیں سمجھنے والی۔ ہر بات کو مطلب یہ صرف اس کو غور کیجئے گا گھر جا کر کے کہ صحابہ کرام حضور کی نسبت کے حوالے سے کس قدر زیادہ متحرک اور کس قدر زیادہ سوچ اور فکر رکھتے تھے، اگنور نہیں کر جاتے تھے اس بات کو کہ چلو آئی اور چلی گئی اور ہوا ہو گیا، نہیں۔ سب لوگوں کو خوش دیکھ کر عمر نے فوراً کہا مجھے تمہیں کپڑے پہنا کر ذرہ برابر خوشی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہارے درمیان ان شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا اور ان کے جسموں پر کوئی ایسا عالیشان لباس نہیں ہے۔ اب حضرت عمر نے کیا حکم دیا، غور کیجیے اس بات پر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حاکم یمن کو خط لکھا۔ کیا لکھا؟ ثم كتب الى صاحب الیمن ان ابعث الی بحلتین لحسن وحسین وعجل۔ حضرت عمر نے یمن کے گورنر کو اسپیشلسٹ یہ حکم دیا کہ بندہ بھیجا کہ جاؤ میرا خط لے کر یمن کے گورنر کے پاس اور ان سے کہو کہ حسن اور حسین کی شایان شان جوڑا بھیجو، وعجل اور جلدی سے جلدی بھیجو۔ اب پورا مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ہو رہا ہے حسن و حسین کے کپڑوں کے لیے، کیونکہ یہ خوش ہوں گے تو حضور خوش ہو جائیں گے، ان کی رضا میں حضور کی رضا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، جب حاکم یمن نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور کپڑے بنا کر تیار کروا کر بھیج دیے، حضرت عمر نے حسنین کریمین کو وہ جوڑے پہنائے اور پھر حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرماتے لقد کنت اراہ علیہم فما یہنینی حتی رأیت علیہما مثلہا۔ حضرت عمر کہتے اللہ کی قسم جب تک ان دونوں شہزادوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے مجھے دوسروں کے نئے کپڑے پہننے کی کوئی خوشی نہیں تھی، دوسروں کے نئے کپڑے پہننے کی مجھے کوئی خوشی نہیں تھی، اب مجھے خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ ان دو شہزادوں نے نئے لباس پہن لیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محبت تھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات میں اور بھی یہاں عرض کر کے پھر گفتگو کو ختم کروں۔ اس کو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں بھی لکھا ہے اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی کئی مقامات پر ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح کا پیغام حضرت عمر نے دیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ ٹوٹ جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے سبب اور میرے رشتے کے، تو حضرت عمر کہتے ہیں چونکہ حضور کا رشتہ قیامت میں بھی باقی رہے گا اور فاطمہ کی اولاد حضور کی اولاد ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ حضور کی اولاد سے جڑ جائیں۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس شہزادی کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ آپ غور کیجئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور ان پہلوؤں میں ایک اہم ترین پہلو محبت اہل بیت ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے پیار کرنا ہے۔ دوستان محترم،
عام دنوں میں لوگوں کو یہ باتیں یاد رہیں یا نہ رہیں، مگر یہ 10 دن محرم کے لوگوں کو کربلا والوں کی یاد آتی ہیں۔ اہل حق، اہل سنت و جماعت، صحابہ، اہل بیت دونوں سے حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ بھی حضور کے ہیں اور اہل بیت بھی حضور کے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، المعتقد کے حاشیے میں المستند میں لکھا، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے صحابہ کی محبت بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کہ وہ کس خاندان کے، اہل بیت کی محبت بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ، ان تمام سے پیار اس وجہ سے ہیں کہ یہ حضور سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں میری اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، میں قیامت کے دن اس سے ملاقات کروں گا اور اس کا بدلہ عطا کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ جو کہا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا بدلہ عطا کروں گا، تو نبی ہیں بدلہ دینے کو آئے تو کیا کچھ دے جائیں، مگر ہم گنہگاروں کے لیے یہ بشارت کوئی کم ہے کہ حضور کی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر حضور ملاقات کی بشارت دے رہے ہیں کہ میں مل جاؤں گا تمہیں۔ حج میں لاکھوں حاجیوں کا مجمع ہوتا ہے، کوئی بڑا عالم آئے تو ہر کوئی تمنا کرتا ہے میری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے مجھے۔ حشر کے میدان میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضور کہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہوگی جو میری اہل بیت سے بھلا سلوک کرے گا۔ دوستان محترم، حضور نے ہمارے لیے کتنے راستے کر دیے ہیں بخشش کے، مغفرت کے، اپنی ملاقات کے۔ یہ دن ہیں اہل بیت اطہار کی محبتیں معجزن ہوتی ہیں، جو خود کفیل ہیں سادات کرام، جو سرمایہ دار ہیں سادات کرام، اللہ نے انہیں ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی ساری نعمتیں دی ہیں، مگر جو سادات کرام ایسے نہیں ہیں انہیں تلاش کرو، انہیں ڈھونڈو اور ان کے گھروں پر جا کر اس طریقے سے ان کے، اب مجھے یہ لفظ بولتے ہوئے مطلب میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کسی سید کو ضرورت مند بولوں، ہم ضرورت مند ہیں کہ انہیں دے کر اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو میں اس لیے بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، اس لیے آپ سمجھ رہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس لیے حضور کو خوش کرنا ہے۔ میں نے ایسے درجنوں واقعات پڑھے کہ حج کرنے جانے والا بندہ پیسے سالوں تک جمع کیے اور ایک سیدہ خاتون کو غربت کی حالت میں دیکھا تو وہ حج پر نہ گیا، ساری رقم اس کو دے دی، وہاں سے گھر واپس چلا ہے۔ اب سارے حج پر جانے والے واپس آئے تو وہ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے کہ یار اللہ تیرا حج قبول کرے، تو وہ لوگ اس کو بھی بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تیرا بھی حج قبول کرے۔ تو اب وہ سوچ میں کہ میں تو گیا نہیں، یہ مجھے بھی حج کی بشارتیں دے رہے ہیں، پریشان، پوچھیں تو کس سے پوچھیں۔ اب وہ ایسے اخلاص والے نا کہ کہہ دے کسی کو تو اجر ضائع ہو جائے، یعنی یہ غور کیجئے، ورنہ وہ سامنے کہہ دیتے کہ میں نے تو فلاں سادات کی خدمت کر دی اس لیے میں نہیں گیا۔ تو اب یہ کہہ دینا بھی تو ایک مطلب جو جتنا درجے میں بلند ہوتا ہے وہ اس پر اتنا ہی زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اس کی غیرت محبت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میں پھر اس کو کسی کے سامنے بیان کروں۔ تو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن اپنے آپ ہی اپنے دل سے پوچھتے رہے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، جو مجھے مل رہا ہے تیرا حج قبول ہو، تیرا حج قبول ہو۔ رات کو خواب میں انہیں یہ بشارت دی گئی کہ تو جو لوٹ آیا ہے اللہ نے تیرے نام کا، تیری شکل کا فرشتہ پیدا فرمایا اور وہ قیامت تک تیری طرف سے حج ادا کرتا رہے گا۔
تو میرے دوستو، اب باتیں ہم نے بہت کرتے، سنی باتیں بہت کرتے، کام کرنے والا کرو۔ اس معاملے میں اگر میں اپنے جو مطالعہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی قوم سنی اہل سنت و جماعت کا، تو ہم بہت کوتاہ ثابت ہو رہے ہیں خدمت کے معاملے میں۔ تو اس لیے زمانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بدل رہا ہے، اور اہل سنت کو ایک الگ رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اہل بیت سے پیار سنیوں سے زیادہ کوئی اور کرتا ہے، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات جلد نمبر 2 اور مکتوب نمبر 36 کے اندر یہ لکھا ہے، خیال جاہل باشد، فرماتے ہیں کہ وہ پرلے درجے کا جاہل ہے جو سنی کو محب علی نہیں مانتا۔ سنی کے علاوہ کوئی محب علی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مجدد پاک نے اسی مکتوب کے اندر لکھا کہ تعجب، اب یہ بات اس دور میں بھی رہی ہوگی، تو مجدد پاک فرماتے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سنی کو محب اہل بیت نہیں مانتے۔ سنی محب اہل بیت کیوں نہیں ہوگا؟ سنی نے تو اپنی آخرت کی بخشش کو وابستہ ہی محبت اہل بیت سے کیا ہے کہ اہل بیت سے محبت ہوگی تو بخشش ہوگی۔ تو سنی ہی محب اہل بیت ہے۔ مگر دوستان محترم، جس طرح سے دیگر فرائض کی ادائیگی میں لوگوں نے کوتاہی کی ہیں، اس فریضے کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ڈھونڈو سادات کرام کو، گھروں کو پہنچو ان کے، خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن ادب کے ساتھ، اچھے طریقے سے، کسی کو پتہ نہ چلے، ان کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہو، اور بس بڑی سادگی کے ساتھ جو آپ خدمت کر سکتے ہیں ان دنوں کے اندر ضرور کریں۔ اگر یوں آپ کریں گے تو یوں سمجھو آپ سے حضور بھی خوش ہو جائیں گے، عمر فاروق اعظم بھی خوش ہو جائیں گے، خاتون جنت بھی راضی ہو جائیں گی، مولا علی بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو میں نے چند ٹوٹے پھوٹے جملے آپ کو کہے ہیں، عمل کرو اب اور اس پر آگے بڑھو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب میں اگر کچھ کہہ دوں تو پھر وہ بات بھی پھر ریاکاری والی نہ ہو جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے کے بعد ہی بندہ دیکھتا ہے۔ اس لیے بہت سرکار کی بارگاہ میں دیکھو، ایک ہے نا کہ بہت بڑا عالم ہے، پرہیزگار فقیہ ہیں، محدث ہیں، بڑے پیچیدہ مسئلوں کو الجھے ہوئوں کو سلجھاتا ہے، بہت زیادہ ماہر ہیں، یقیناً وہ بھی حضور کا قریبی ہے، مگر جو حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے، حضور کی یاد میں مست الست رہتا ہے، اور بالخصوص حضور کی اہل بیت کے ساتھ حضور کی وجہ سے اچھا سلوک کرتا ہے، یہ وہ رستہ ہے کہ جہاں علم کے بڑے جوہر نہیں بھی ہوں گے پھر بھی حضور سے قرب مل جائے گا۔ تو اس لیے میں چاہتا تو اس پر اور ترغیب آپ کو دلاتا، مگر آپ سمجھدار ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس چیز میں ایکٹیو ہو جائیں اور کچھ نہ کچھ کرنے والی باتیں سوچیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور پھر ان کے گھروں تک تحائف پہنچائیں۔ ان کے آبا و اجداد، یہ سلطان الہند سرکار غریب نواز، یہ لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے، یہ اہل بیت ہی تو ہیں، یہ ان کا احسان ہی تو ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت صابر پاک، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کی آپ زندگی دیکھیں، یہ اہل بیت اطہار ہے، کہاں کے تھے اور کہاں آ کر بسے، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنے آبا و اجداد سب کچھ چھوڑ کر کے ہم تک دین پہنچانے کے لیے آئے۔ تو اس لیے ان کی محبتیں ہم پر فرض ہیں، اور سرکار نے فرما ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہمارے لیے حق اور ہدایت کی ایک علامت ہے، اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ دیجیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین،
اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔